بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ السلام کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری اور ایک قول کے مطابق 3 شعبان کو ہوئی۔ بعض کہتے ہیں ماہ ربیع الاول 3 ہجری کے آخر میں ہوئی۔ آپ کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں اور روایات بھی موجود ہیں۔ جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو جبریل علیہ السلام 1000 فرشتوں کی معیت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے تشریف یاب ہوئے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے فرزند کو والد بزرگوار کی خدمت میں لائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کا نام حسین رکھا۔ ابن سعد اپنی کتاب طبقات میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جناب عباس بن عبد المطلب کی زوجہ ام الفضل رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے ایک رات پہلے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اقدس سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہوا اور وہ میری آغوش میں آ گیا۔ اس خواب کی تعبیر میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا خواب سچا ہے تو میری بیٹی فاطمہ علیہ السلام کے یہاں جلد ایک فرزند پیدا ہوگا اور میں اسے دودھ پلانے کے لیے تمہارے سپرد کر دوں گا۔ چنانچہ وہ مبارک دن آ پہنچا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاں ایک فرزند متولد ہوا اور اسے دودھ پلانے کی خاطر میرے حوالے کیا گیا۔ ایک دن میں اس مولود مبارک کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں بٹھا کر چومنا شروع کیا۔ اسی دوران بچے کے پیشاب کا قطرہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس مبارک پر گرا۔ میں نے اس دوران جلدی سے بچے کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش سے جدا کیا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضبناک ہو کر فرمایا اے ام الفضل ذرا آہستہ، میرا لباس تو دھویا جا سکتا ہے لیکن تم نے میرے بیٹے کو تکلیف پہنچائی ہے۔ میں نے حسین علیہ السلام کو اسی حالت میں چھوڑا اور کمرے سے باہر پانی لینے کے لیے چلی گئی۔ جب میں وہاں واپس آئی تو دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ دیر پہلے جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کر دے گی۔ علماء محدثین سے منقول ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام 1 سال کے ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدا کی طرف سے 12 فرشتے نازل ہوئے جن کے چہرے سرخ تھے اور ان کے پر و بال کھلے ہوئے تھے۔ عرض کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی ظلم و ستم جو قابیل نے حابیل پر کیا تھا آپ کے فرزند حسین علیہ السلام پر بھی کیا جائے گا۔ اس طرح جب حابیل کو اس کا اجر دیا جائے گا اسی طرح آپ کے حسین علیہ السلام کو بھی اجر دیا جائے گا اور حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو وہی عذاب دیا جائے گا جو حابیل کے قاتلوں کو ملے گا۔ اسی اسنا میں آسمانوں کے تمام مقرب فرشتے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تعزیت عرض کی اور وہ مقام جو خداوند کریم نے شہادت کے عوض میں امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا اس کی خبر پہنچائی اور حسین علیہ السلام کی قبر کی تربت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اسی دوران رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے خدا، جس نے میرے فرزند حسین علیہ السلام کو اذیت پہنچائی اسے ذلیل و خوار فرما اور انہیں قتل کر جو حسین علیہ السلام کو قتل کرے اور اس کے قاتل کو اپنے مقصد میں کامیاب نہ فرما۔ جب امام حسین علیہ السلام 2 سال کے ہوئے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سفر درپیش ہوا۔ دوران سفر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک رک گئے اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ رونے کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا مجھے ابھی جبریل علیہ السلام نے اس زمین کے بارے میں خبر دی ہے کہ جو شط فرات کے قریب ہے جس کا نام کربلا ہے، اسی سرزمین پر میرے فرزند حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا قاتل کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا نام یزید بن معاویہ ہے۔ گویا کہ میں ابھی حسین علیہ السلام کی قتل گاہ اور مقام دفن کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر سے غمگین لوٹے اور ممبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو نصیحت کی، پھر اپنا داہنا ہاتھ امام حسن علیہ السلام اور بایاں ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے سر پر رکھا اور اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف بلند کر کے دعا مانگی، خداوندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا بندہ اور تیرا پیغمبر ہے اور یہ دونوں میرے اہل بیت اطہار اور برگزیدہ ذریت میں سے ہیں
اور ان کو اپنی امت میں اپنا جانشین بنا کر جا رہا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے اس فرزند کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ خدایا شہادت کو اس کے لیے مبارک فرما اور اسے شہداء کا سردار قرار دے اور اس کے قاتلوں کو ذلیل و رسوا کر۔ آمین۔